کتاب مقدس میں سے گنتی کے 18ویں باب کی تلاوت۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ مقدس کا بار گناہ تجھ پر اور تیرے بیٹوں اور تیرے آبائی خاندان پر ہوگا، اور تمہاری کہانت کا بار گناہ بھی تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر ہوگا، اور تو لاوی کے قبیلہ یعنی اپنے باپ کے قبیلے کے لوگوں کو بھی جو تیرے بھائی ہیں اپنے ساتھ لے آیا کر، تاکہ وہ تیرے ساتھ ہو کر تیری خدمت کریں۔ پر شہادت کے خیمہ کے آگے تو اور تیرے بیٹے ہی آیا کریں، وہ تیری خدمت اور سارے خیمہ کی محافظت کریں، فقط وہ مقدس کے ظروف اور مذبح کے نزدیک نہ جائیں، تا نہ ہو کہ وہ بھی اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ سو وہ تیرے ساتھ ہو کر خیمہ اجتماع اور خیمہ کے استعمال کی سب چیزوں کی محافظت کریں، اور کوئی غیر شخص تمہارے نزدیک نہ آنے پائے، اور تم مقدس اور مذبح کی محافظت کرو، تاکہ آگے کو پھر بنی اسرائیل پر قہر نازل نہ ہو۔ اور دیکھو، میں نے بنی لاوی کو جو تمہارے بھائی ہیں بنی اسرائیل سے الگ کر کے خداوند کی خاطر بخشش کے طور پر تم کو سپرد کیا، تاکہ وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کریں۔ پر مذبح کی اور پردہ کے اندر کی خدمت تیرے اور تیرے بیٹوں کے ذمہ ہے، سو اس کے لیے تم اپنی کہانت کی حفاظت کرنا، وہاں تم ہی خدمت کیا کرنا۔ کہانت کی خدمت کا شرف میں تم کو بخشتا ہوں، اور جو غیر شخص نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے۔ پھر خداوند نے ہارون سے کہا کہ دیکھ، میں نے بنی اسرائیل کی سب پاک چیزوں میں سے اٹھانے کی قربانیاں تجھے دے دیں، میں نے ان کو تیرے ممسوح ہونے کا حق ٹھہرا کر تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے لیے دیا۔ سب سے پاک چیزوں میں سے جو کچھ آگ سے بچایا جائے وہ تیرا ہوگا۔ ان کے سب چڑھاوے یعنی نذر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی جن کو وہ میرے حضور گزرانے، وہ تیرے اور تیرے بیٹوں کے لیے نہایت مقدس ٹھہرے، اور تو ان کو نہایت مقدس جان کر کھانا، مرد ہی مرد ان کو کھائیں، وہ تیرے لیے پاک ہیں۔ اور اپنے ہدیے میں سے جو کچھ بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی اور ہلانے کی قربانی کے طور پر گزرانے، وہ بھی تیرا ہی ہو۔ ان کو میں تجھ کو اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے طور پر دیتا ہوں۔ تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں۔ اچھے سے اچھا تیل اور اچھی سے اچھی میں اور اچھے سے اچھا گیہوں، یعنی ان چیزوں میں سے جو کچھ وہ پہلے پھل کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، وہ سب میں نے تجھے دیا۔ ان کے ملک کی ساری پیداوار کے پہلے پکے پھل جن کو وہ خداوند کے حضور لائیں تیرے ہوں گے۔ تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں۔ بنی اسرائیل کی ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز تیری ہوگی۔ ان جانداروں میں سے جن کو وہ خداوند کے حضور گزرانتے ہیں، جتنے پلوٹھی کے بچے ہیں، خواہ وہ انسان کے ہوں خواہ حیوان کے، وہ سب تیرے ہوں گے۔ پر انسان کے پلوٹھوں کا فدیہ لے کر ان کو ضرور چھوڑ دینا، اور ناپاک جانوروں کے پلوٹھے بھی فدیہ سے چھوڑ دیے جائیں۔ اور جن کا فدیہ دیا جائے وہ جب 1 مہینے کے ہوں تو ان کو اپنی ٹھہرائی ہوئی قیمت کے مطابق مقدس کی مسکال کے حساب سے جو 20 جیرے کی ہوتی ہے، چاندی کی 5 مسکال لے کر چھوڑ دینا۔ لیکن گائے اور بھیڑ بکری کے پلوٹھوں کا فدیہ نہ لیا جائے، وہ مقدس ہے، تو ان کا خون مذبح پر چھڑکنا اور ان کی چربی آتشی قربانی کے طور پر جلا دینا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے، اور ان کا گوشت تیرا ہوگا۔ جس طرح ہلائی ہوئی قربانی کا سینہ اور دہنی ران تیرے ہیں، جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا۔ یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ ان کے ملک میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی، اور نہ ان کے درمیان تیرا کوئی حصہ ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل میں تیرا حصہ اور تیری میراث میں ہوں۔ اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضے میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں، میں نے بنی اسرائیل کی ساری دہیے کی موروثی حصے کے طور پر دی، اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئیں، تا نہ ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں، بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کرے اور وہی ان کا بارے گناہ اٹھائیں۔ تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی آئین ہو، اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دائیکی کو جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانیں گے ان کا موروثی حصہ کر دیا ہے۔ اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دائیکی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروثی حصہ کر دیا ہے، تو تم اس دائیکی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزراننا۔ یہ تمہاری اٹھائی ہوئی قربانی تمہاری طرف سے ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسے کہ لحان کا غلہ اور کوہلو کی میں سمجھی جاتی ہے۔
इस तरीके से तुम भी अपनी सब दैयकियों में से जो तुमको बनी इसराइल की तरफ से मिलेंगी खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी गुजरानना, और खुदावंद की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। जितने नजराने तुमको मिले उनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा जो मुकद्दस किया गया है और खुदावंद का है, तुम उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानना। सो तू उनसे कह देना कि जब तुम इनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे तो वो लावियों के हक में खेलेहान के भरे गला और कोहलू की भरी मैं के बराबर महसूब होगा, और इनको तुम अपने घरानों समेत हर जगह खा सकते हो, क्योंकि ये उस खिदमत के बदले तुम्हारा अजर है जो तुम खैमा इज्तिमा में करोगे। और जब तुम उसमें से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे तो तुम उसके सबब से गुनहगार न ठहरोगे। और खबरदार बनी इसराइल की मुकद्दस चीज़ों को नापाक न करना ताकि तुम हलाक न हो। आमीन।